السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میرا نام جمیل احمد خان ہے اینڈ آئی ویلکم یو آل ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ آئی ہوپ کہ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہونے والا ہے تمام مہاراشٹرا کے سٹیزنز کے لیے، کیونکہ مہاراشٹرا کے الیکشنز کا بگل بج چکا ہے اور کل ووٹنگ ہوگی اور 23 نومبر کو اس کا رزلٹ آنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہر پولیٹیکل پارٹی زور و شوروں سے اپنا پرچار کر رہی ہے مہاراشٹرا الیکشن میں۔ تو یہاں پر کچھ باتیں میرے ذہن میں آ رہی تھی تاکہ آپ سے شیئر کروں، اور کیونکہ سمویدھان جو کانسٹیٹیوشن ہے میرے دیش کا، اس نے مجھے آزادی دی ہے کہ میں فریڈم آف سپیچ جسے ہم کہتے ہیں، کہ مجھے بولنے کی آزادی دی، اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنے کی مجھے اچھی آزادی میرے کانسٹیٹیوشن نے دی ہے۔ تو اس میں چند باتیں میں آپ کو اس کے تعلق سے بولنا چاہ رہا ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کچھ غور و فکر کرو اور شاید کچھ چینج آ سکتا میری ان باتوں سے۔ تو وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم وی ول اسٹارٹ آور ویڈیو۔ تو دوستوں، سب سے پہلے ہم آتے ہیں لوک سبھا کے جو پرسوں کے الیکشنز ہوئے 3-4 مہینے پہلے، اس میں جو ٹوٹل ایم پی کے سیٹس ہے وہ ہے 542 سیٹیں ہیں۔ اور اگر ہماری جو پاپولیشن ہے جو ٹوٹل انڈیا ہے، انڈیا کی، کچھ لوگ بولتے ہیں 25%، کچھ لوگ بولتے ہیں 20%، کچھ لوگ بولتے ہیں 15%، جو مان کے چلو ورسٹ سے ورسٹ 15% بھی ہو، تو اس کا 542 کا 15% اگر ہم نکالیں گے تو وہ ہے 75 سے 80 سیٹ، یعنی کہ 542 میں سے 75 to 80 سیٹیں ہمارے رہنا تھا۔ لیکن میرے ویورز کو معلوم نہیں ہوگا کہ یہ 2024 کا جو الیکشن ہوا اس میں کتنے سیٹیں آئے ہمارے مسلم کمیونٹی کو، صرف اور صرف 24، اونلی 24، جو کہ ہوتے ہیں 5% آف دی اوور آل 542 سیٹس، ٹھیک ہے۔ یہ ایک چیز ہے۔ دوسری چیز اگر آپ دیکھیں گے تو مسلمان لٹریسی میں سب سے نیچے ہے، ایجوکیشن میں سب سے نیچے ہے، اور کیا بولتے ہمارے مقدر میں آٹو رکشہ، چائے کی ٹپری جو ہے، پرانا سامان کی دکان، یہ حالانکہ یہ سارے کام جتنے بھی 3rd کلاس لیبر کیٹیگری کے پورے کام آئے ہیں، ہماری کمیونٹی آج کل آپ کو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ حالانکہ یہ سارے کام جو ہے عیب نہیں ہے، حلال کما رہے، ماشاءاللہ سے محنت سے کما رہے، لیکن ہم اس کو نیکسٹ لیول تک نہیں لے کے جا رہے۔ جو ایس ایم ای ہے، ایم ایس ایم ای ہے، اور اس کو ملٹی لیول جو اس کا لیول رہتا، اس تک ہمارے بندے نہیں پہنچ رہے۔ ہمارے گلیاں دیکھ لو، ہمارے محلے دیکھ لو، ہمارے پاس اسکول کی فیسلٹیاں نہیں ہیں، ہمارے پاس ہمارے محلوں میں جو ہے گندگیاں، ہمارے محلوں کے راستے روڈ تنگ، اس میں بڑے اتنے بڑے گڈھے اور جو ہے گڑھے، پھر اس میں سے مین ہولوں میں سے پانیاں ابل کے آ رہے۔ تو یہ ہمارا سٹیٹس ہے۔ تو دوستوں، اگر تھوڑا آپ غور و فکر کرو، تدبر کرو، تو یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ؟ تو مجھے ایسا پتہ چلا کہ سب سے پہلی غلطی ہمارے ساتھ یہ ہوئی، ہم نے یہ کیا، ہماری غلطی ہے، دس از آور مسٹیک، ٹھیک ہے، کہ ہم آزادی کے بعد سیاست میں جس طرح حصہ لینا چاہیے تھا اس طرح لیے نہیں۔ ہمارے علماء اکرام تھوڑا اس کو دور رکھے، سیاست کو دور رکھے، کنارہ کش ہوئے، اور اس کی ذمہ داری کسی اور کو دیے، کسی اور کمیونٹی کے لوگوں کو دیے، جس کی وجہ سے ہماری قیادت مضبوط نہیں ہوئی۔ دوسری چیز جو ہے، ہم اتنے بھولے ہیں، اتنے انوسنٹ ہیں کہ ہم کو ڈرایا گیا، ہم کو دھمکایا گیا، ہم کو صرف اور صرف ووٹ ڈالنے والے بنا کے رکھ دیے۔ ہم ووٹ حاصل کرنے والے نہیں بنے، ٹھیک ہے، صرف اور صرف ہم ووٹ ڈالنے والے،
ہم کو کیا بول کے ڈرایا گیا، تم ان کو ووٹ نہیں دیے تو یہ پارٹی آ جاتی، تم ان کو ووٹ نہیں دیے تو یہ بندہ آ جاتا اقتدار میں، ٹھیک ہے. اور سیکولرزم کے نام پہ ہم کو ڈرایا گیا کہ جو ہے کیوں بھائی سیکولرزم کا ٹھیکہ کیا ہم نے لے کے رکھا، کیا ہمارا کانٹریکٹ ہے سیکولرزم کا؟ یہ دوسروں کی جو کمیونٹی ہے ان کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے کیا سیکولرزم کی؟ تو اور دوسرے سماج اگر آپ دیکھو تو وہ پراسپر ہو گئے. کیسا پراسپر ہو گئے؟ ان لوگوں نے اپنی لیڈرشپ کو بلڈ کیا، اس کو صدن میں بھیجا، اس کو جو ہے ان جگہوں پر بھیجا اور ان سے کام لیے. اسی لیے آپ کو ہر کمیونٹی کا آپ کو اسکول ملے گا، ہر کمیونٹی کا آپ کو جو ہے ہاسپٹل ملے گا. وہاں پر جو ہے جہاں بھی آپ جاؤ گے تو وہاں پر جو ہے ان کی بات سنی جائے گی، کیونکہ ان کا قائد وہاں پر ہے. اور ہم کو جو ہے ہماری نبی کے شان میں بارہا گستاخی ہو رہی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں. ہم اتنی فوج کو بھی لے کے جا رہے تو بھی کچھ بھی نہیں کر سک رہے، ٹھیک ہے. ایک ایگزامپل میں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. ویسے ایگزامپل ڈھیروں ہیں بھائی، ڈھیروں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی لیڈرشپ کو مضبوط نہیں کریں. جہاں ہمارا قائد رہتا وہاں پر ہماری بات کو سنی جاتی، ٹھیک ہے. وہاں پر جو ہے وہاں کے پولیس اسٹیشن میں، وہاں کے جو ہے عدلیہ میں، وہاں کے جو جتنے بھی گورننس کے جتنے بھی ایریاز ہیں وہاں پر ہماری بات کو جو ہے ایک وزن رہتا. اور جہاں بھی ہمارے سماج کا قائد نہیں رہتا وہاں پر نکارا جاتا، ہم کو لائٹ لیا جاتا. وہاں کا کتا بھی نہیں پوچھتا ہم کو، وہاں کا ٹریفک پولیس بھی آپ کو لائٹ لے لیتا. اور کبھی کبھی تو اگر دشمنی پہ آ گئے تو غیر ضروری ستاتے بھی، ہراس بھی کرتے. تو یہ حقیقت ہے دوستوں، اس کو ہم کو سمجھنا ہے. تو اب آتے ہیں سولوشن پہ. تو زیادہ ٹائم نہیں لوں گا میں. سولوشن یہ ہے کہ آپ جو ہے تھوڑا اگر سوچو کہ اس میں ہم کو کیا کرنا چاہیے، تو اس میں سب سے پہلے ہم کو زیادہ سے زیادہ ہمارے نمائندے بنا کر ان ایریاز میں بھیجنا چاہیے. آپ شروع کرنا کارپوریشن کے الیکشنوں کے ساتھ، جو وارڈ کے، جو کارپوریشن کے، جو کونسلروں کے جو الیکشنز رہتے ہیں وہاں سے اپنی قیادت کو مضبوط کرنا. پھر سیکنڈ، اس کے بعد ایم ایل اے ہے، ایم پی ہے، راجیہ سبھا ہے، جتنے بھی ایریاز ہیں وہاں پر زیادہ سے زیادہ اپنے نمائندے کھڑے کر کے ان کو جو ہے، اب تھوڑے علاقے ایسے ہیں، آپ تھوڑا ریسرچ کر لو. مہاراشٹر میں تھوڑے علاقے ایسے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، وہاں پر اگر ہماری سماج کے ون سائڈ ووٹ جائے گا تو وہ بندہ اس کی سیٹ نکل جائے گی. ویسے 7 یا 8 سیٹیں ہیں. آپ تھوڑا ریسرچ کرو، گوگل پہ ریسرچ کرو. ایک دن ابھی ہے ووٹ ڈالنے سے پہلے، یہ گرما گرمی میں ویڈیو اسی لیے بنا رہا ہوں. ہاسپٹل میں ہوں میں، لیکن میں سمجھا کہ چلو بھائی اس کے اوپر تھوڑا اپن تذکرہ کریں گے تاکہ اپنے لوگوں کا فائدہ ہو جائے. تو آپ ایسے لوگوں کو دیکھو اور ون سائڈ وہاں پر جتاؤ. زیادہ سے زیادہ ہمارے لوگوں کو اگر آپ بھیجیں گے، اور جو ہے ایسا نہیں کہ وہ جو ہے چور ہے، وہ بندہ مسلمان کا ہے اور چور ہے، اس نے غبن کرے پراپرٹیز، اس نے جو ہے قبضے کر کے رکھا، وہ دادا گیری کرتا، وہ ہفتہ وصول کرتا، تو پیسوں کو آپ جو ہے لائٹ لو. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ہے، اب حال ہی میں ایک مثال دیتا ہوں میں. 1-1.5 سال پہلے جب اورنگ آباد کا جو بندہ ہے امتیاز جلیل، جب رام مندر میں جو کیا بولتے ہیں دنگے فساد ہوئے وہاں پر، وہاں کے ایریے میں، تو بندہ خود گیا اور بندہ نے دنگے کو روکا. 1 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں. وہ جو ہے نیوز پہ آیا تھا، انگلش چینل نیوز ہے، اس میں آیا تھا. تو میں قابل تعریف بولا. تو ایسے بندوں کو جو نہ صرف ہماری سماج بلکہ جو ہے اور بھی سماج ہے، ہندو کمیونٹی ہے، مراٹھا کمیونٹی ہے، وہ علاقے میں جب بھی الیکشن ہو رہا تو آپ یہ سوچ کے ہمارے نمائندوں کو آپ بول کے بھیجو.
اور ان سے وعدہ لے کے بھیجو کہ ہم آپ کو ووٹ ڈال رہے، بھیجا رہے آپ کو، ہم آپ سے کام لیں گے، اور اس کا وعدہ بھی لو آپ کہ ہم آپ سے کام لیں گے، اور ہماری جو بھی ڈیمانڈس ہے آپ اس کو پورا کرنا۔ ڈیمانڈس کیا ہے بھائی؟ ہم کو کیا چاہیے؟ ہم کو ہماری ایجوکیشن ہے وہ چاہیے ہمارے بچوں کو، فری آف کاسٹ ایجوکیشن، نہ صرف ایجوکیشن بلکہ کوالٹی ایجوکیشن ہونا، اچھا ہیلتھ کیئر ہونا، اچھی سڑکیں ہونا، اچھے جو ہے فیسلٹیز ہم کو ہونا ہے، بس اور کچھ نہیں چاہیے ہم کو خوشحالی چاہیے، ہم کو جو ہے گروتھ چاہیے، ہم کو پراسپیرٹی چاہیے، بس ہم باقی کا ہمارا ہم دیکھ لیتے، ٹھیک ہے؟ ہماری سڑکیں اچھی ہو، یہ ہم کام لینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم ہمارے بندے کو بھی جانا، اس کو اکاؤنٹیبل رکھنا، یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے سٹیزنز کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ ایٹ لیسٹ ہیلتھ کیئر کی فیسلٹی اور ایجوکیشن کی فیسلٹی تو یہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ اگر یہ نہیں ہوا تو ہماری جو بچی کچی جو کیا بولوں میں، جتنا بھی سرمایہ بچا کچا ہے وہ بھی چلے جائے گا۔ اور میں ایک بات بتا دوں، 24 ایم پیز میں سے ایک بھی جو رولنگ پارٹی ہے، جو بی جے پی گورنمنٹ ہے، اس کا ایک بھی ایم پی ہماری کمیونٹی سے نہیں آتا، وہ 24 میں سے ایک بھی جو ہے رولنگ پارٹی کا نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے، لوگ بھی ہم کو جو ہے لائٹ لے رہے، پوچھ کے نہیں دیکھ رہے، اور ہم غافل ہے، ہم جو ہے وہ ہے۔ تو یہاں پر ہم کو چاہیے، جہاں پر ہمارے نمائندے زیادہ سے زیادہ ووٹوں سے، مطلب ہمارے ووٹوں سے جیت کے جا سکتے ہیں، وہاں پر ون سائڈ ان لوگوں کو جتا کر لے کے جانا، ان سے کام لینا، تبھی ایک اچھی خاصی چینج ہماری کمیونٹی میں آ سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو آنے والے دنوں میں جو بچا کچا سرمایہ ہے وہ بھی ہمارے ہاتھ سے چلے جائے گا۔ تو ہم ووٹ لینے والے بننا، ہم جو ہے ووٹ حاصل کرنے والے بننا، کب تک ہم ووٹ دیتے رہیں گے بھائی؟ اور اگر آپ دیکھیں گے، آپ جس کو ووٹ دینے والے ہو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ 6 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد جو ہے وہ پارٹی چھوڑ کے دوسروں کی گود میں جا کے بیٹھ جائے؟ اس کی گارنٹی کیا ہے بھائی؟ 2019 کا جو مہاراشٹر کا الیکشن ہے اس میں آپ دیکھے چھوں گے، جو سٹنگ سی ایم ہے آج کا، وہ جو ہے آسام کو کی، گوا کو کی 40-50 ایم ایل اے کو لے کے چلے گا تھا۔ تو یہ لوگ جو ہے بک جائیں گے، لیکن اگر ہمارا بندہ رہے گا تو اس سے ہم کام لے سکتے، اس کو بول سکتے کہ ہم تیرے کو ووٹ دے رہے اور ہم تیرے سے کام بھی لیں گے، ٹھیک ہے؟ تبھی چینج آئے گا۔ اور جو دھرو راٹھی نے جو ویڈیو بنایا، ماشاءاللہ سلام کر دوں وہ بندے کو، بہترین ویڈیو بنایا، میں بہت لائک کرا وہ چیز کو۔ تو ہم کو بھی ایز اے سٹیزن آف انڈیا، اگر آپ چینج چاہ رہے ہیں، اگر آپ بچوں کا اچھا مستقبل چاہ رہے ہیں انڈیا میں، اگر آپ جو ہے آپ کو اچھی ہیلتھ کیئر فیسلٹی ہونا، تو آپ کو جو ہے اپنے ووٹ کی طاقت کو سمجھنا ہے۔ سیکولرزم جو ہے سیکولرزم ہم بھی مانتے، اس کا ریسپیکٹ بھی کرتے، تو جب دوسری پارٹیز اس کا آدر نہیں کر رہی تو ہم کہیں کو کرنا بھی ہے کہ نہیں؟ اگر آپ دیکھو دوسرے پارٹیز، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، ہم کہیں کو کرنا کیا؟ ہمارے مقدر میں کیا کیا کی رکھ دیے، اور دوسرے لوگ جو ہے پراسپر کریں۔ نہ صرف یہ جو پرسنٹیج میں بتایا وہ نہ صرف صدنوں میں، بلکہ آپ ملٹی نیشنل کمپنیز میں چلے جاؤ، یہی پرسنٹیج ہے۔ آپ جو ہے کیا بولتے ہیں، گورنمنٹ کے سیکٹرز میں چلے جاؤ، انڈسٹریل سیکٹر میں چلے جاؤ، فیکٹریز میں چلے جاؤ، یہی پرسنٹیج آپ کو ملے گا۔ اور یہ بچا کچا پرسنٹیج ہے وہ بھی چلے جائے گا، سمجھ جاؤ۔ اور جب وہ چلے جائے گا تو آپ کی آواز جو ہے خالی آواز رہ جائے گی، سننے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ دوسری چیز جو ہے، یہ ایک چیز ہے، تو
کیونکہ بہت تکلیف ہوتی ہے بھائی مجھے کہ میری جو کمیونٹی ہے، میری جو مسلم ایز اے بول دیکھ رہا ہوں، ایز اے مسلم آف انڈیا دیکھ رہا ہوں میں کہ ہماری جو مقدر ہے ہمارا وہ بہت بہت جو ہے بول نہیں سکتے کہ ہماری جو ایجوکیشن کا جو گراف ہے، لٹریسی کا جو گراف ہے گرتے ہی گرتے جا رہا ہے. ہم کو وہ فیسلٹی نہیں مل رہی، اور گورنمنٹ ہاسپٹل میں جو لائن میں ٹھہرے ہوئے ہیں، راشن کے لائنوں میں ٹھہرے ہوئے، اکثر آپ کو برقعے والیاں ملتے، اکثر آپ کو جو ہے ہمارے لوگ ملتے. ایسا بہت برا حال کر کے ہم لوگ اس کے ذمہ دار جو ہے ہم خود ہیں. ہم جب ہوش میں آنا تھا ہوش میں نہیں آئے، ابھی بھی غافل ہے، سو کے ہے. ہم پوری رات پورا دن جو ہے گیموں میں گزار دے رہے، دوستوں کے جو ہے چبوتروں پہ گزار دے رہے. ہمارے پاس ویژن نہیں ہے، ہمارے پاس گول نہیں ہے، اور ہمارے پاس بولنے والا بھی نہیں ہے. علماء اکرام کچھ کرتے تھے، وہ بھی جمعہ کے بیانوں میں اور مسجدوں میں مسلکوں کے جھگڑے، کمیونٹی کے جھگڑے، کمیٹی کے جھگڑے اور صدروں کے جھگڑے، اس کی اس کے ساتھ نہیں بن رہی، اس کی اس کے ساتھ نہیں بن رہی. اس کی وجہ سے ہمارا جو سماج ہے، ہمارا جو کمیونٹی ہے وہ تباہ ہو کے ہے. اور آپ کے سامنے جو بھی ہے یہ ہے، سمجھو یہ ہمارا اسٹیٹس ہے. تھوڑا آپ جو ہے ہمارے اس کی ایگزامپل میں ایسا دینا چاہوں گا، ہمارا جو محلہ ہے اس کو آپ ایک موٹر سائیکل لو، ایک محلے کا ہمارا چکر مارو، پھر ایسی لوکیلٹی چلو جو دوسرے سماج کی ہے. ہندو سماج ہو سکتا، مراٹھا سماج ہو سکتا، یا کچھ بھی ہو سکتا. وہاں آپ جا کے دیکھو، وہاں کی لوکیلٹی دیکھو، وہاں کی صفائی دیکھو، وہاں کا جو وہ دیکھو. اور ہمارے لیڈرز بھی اگر چن کے آئے تو ان لوگوں نے بھی غداری کی، ان لوگوں نے بھی جو ہے. لیکن اگر ہم جب ووٹ دیں گے تو عہد لیں گے، اکاؤنٹیبلٹی لیں گے ہمارے بندے سے، اور اس سے کام لیں گے. ہم کو چاہیے اچھا ایجوکیشن، اچھی ہیلتھ کیئر فیسلٹی، اچھی سڑکیں، اچھی جو ہے سویدھائیں، بس اور کچھ نہیں چاہیے. ہم کو ایک اچھا خوشحال زندگی ہونا ہم کو ایز اے انڈین سٹیزن، بیکاز وی ہیو اے رائٹ. ہم اس دیش کے مول نواسی ہیں، ہم کو بھی حق ہے اچھی زندگی جینے کا. ٹھیک ہے، جو ہمارا یہ حال کر کے رکھے ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے کو استعمال کرنے والے وہ سارے پارٹیاں، اب تو تھوڑے پارٹی جیسا کہ بی جے پی ہے، ہم کو تو پوچھ کے بھی نہیں دیکھتی، ٹکٹ بھی نہیں دیتی. ہمارا بندہ وہاں بول کے تھک جا رہا. ٹھیک ہے، کہ اگر ٹکٹ کہیں کو نہیں دے رہے، ٹکٹ کہیں کو نہیں دے رہے. دیکھو آپ سوچو تو اپنے ووٹوں کا صحیح استعمال کرو، عہد لو، اکاؤنٹیبلٹی لو، اور اس سے کام لو جب وہ پاور میں آئے. ایک دن بچے ہوا ہے، اچھی خاصی ریسرچ کرو. آپ کا جو ووٹ ہے وہ بہت پاورفل ہتھیار ہے آپ کی کایا بدلنے کے واسطے. اس کو ضائع کریں گے آپ. نہیں سمجھ میں آیا نوٹا کو ڈالو. اگر وہ پورے جو ہے غدارہ ہیں، پورے جو ہے کام نہیں کرتے ایسا دکھ رہا آپ کو، تو نوٹا کو ڈالو. لیکن آپ کی ووٹ کی اہمیت کو سمجھو. نہ کانگریس کو، نہ شیو سینا کو، نہ اس کو، نہ اس کو. ہم ہمارے قائد کو، ہماری لیڈرشپ پیدا کریں گے. اس کو جو ہے اس کو ٹائم لگے گا. اب یہ ایک دن 2 دن میں ہونے والا نہیں ہے. ہم کو کارپوریشن کے الیکشن سے راجیہ سبھا تک جانا ہے. اور یہ سائڈ بھی IAS IPS اور کیا بولتے ہمارے جو میڈیسن کی لائن ہے، کارپوریٹ کی لائن ہے، بزنس کی لائن ہے، وہاں پر بھی ہم کو اپنے بندے بنانا ہے. یہاں پر پڑھائی میں کیسا کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے بچوں کو تعلیم دینا ہے. گورنمنٹ کی کیوں نہ ہو، فری کیوں نہ ہو، پیسے نہیں ہیں تب بھی آپ اپنے بچے کو پڑھاؤ، اس کی اہمیت بتاؤ. گورنمنٹ اسکول میں ڈالو اس کو پڑھاؤ خود. لیکن جو ہے میکس کراؤ اس کے ساتھ، حساب کراؤ اس کے ساتھ، جو ہے تھوڑا بہت یوٹیوب کا سہارا لو، اس کو پڑھاؤ.
اس کی پڑھنے کی اہمیت اس کے اندر ڈالو، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ایک نہ ایک دن آئے گا کہ اور اس کو قوم کی، ملت کی احساس اس کے اندر پیدا کرو، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہمارا ہو سکتا، نہیں تو غارت کے گڑھے میں جاتے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ کل الیکشن ہے مہاراشٹر کے، تمام لوگوں سے گزارش ہے اپنے گھروں سے نکلے اور ووٹ کا صحیح استعمال کرے، اور ووٹ از یور رائٹ، پلیز یوز اٹ وائزلی۔ اینڈ میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔